اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو ہم ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے پاکستان. ایک ایٹم بم جو ہے ٹرائی کے لیے کراچی شہر میں مار دیا جائے تاکہ 3.5 کروڑ عوام جو ہے وہ ان تمام مسائل سے نجات حاصل کر لے. نہ غریب رہے گا نہ غربت رہے گی. بہت شکریہ آپ. بسم اللہ. مسٹر اسامہ قادری ٹو آسک ون کوشچن. اسامہ قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. کے الیکٹ کے مسئلے کے اوپر اس ایوان میں غالباً ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور چاہے کالنگ اٹینشن ہو یا پوائنٹ آف آرڈر ہو اس پر بات کی جاتی ہے. ابھی اس وقت جو بات ہوئی ہے وہ سندھ کے حوالے سے, میں تو یہ کہوں گا پورے پاکستان کے حوالے سے اس وقت یہ شارٹ فال جو ہے سب کو پریشان کیے ہوئے. جناب اسپیکر, بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں کراچی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا. آج اگر اس کو اندھیروں کا شہر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا. اس وقت میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, مختصر چند وہ نکات, باقی تو تمام میرے دوستوں نے جو باتیں کی ہیں میں اصولی طور پر ان سے متفق ہوں. لیکن گزشتہ مارچ کے مہینے میں نیپرا نے 4 روپے 83 پیسے جو ہے وہ اس پہ بڑھا دیے. اس وقت قیمت جو ہے کراچی کے فی یونٹ جو ہے وہ 24 روپے فی یونٹ کے الیکٹرک جو ہے وہ وصول کر رہی ہے. ابھی نیپرا نے اپریل کے لیے جو انہوں نے کیلکولیشن کی ہے اس میں 5 روپے کچھ پیسے مزید بڑھانے جا رہی ہے. 5 روپے کا مطلب یہ ہو گیا کہ 29 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ اب جو بل آئے گا اس میں کراچی کے رہنے والے ہر کنزیومر کو جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی بجلی کا شارٹ فال ہے اور گیس جو ہے وہ دی نہیں جا رہی ہے کے الیکٹرک کو. تو کے الیکٹرک کو کہا جا رہا ہے کہ RLNG کے اوپر آپ جو ہے اپنا لے جائیں. جناب اسپیکر, سادہ گیس اور RLNG کا فرق میں آپ کو بتا دوں اس ایوان کو یہاں پر کہ اگر 800 روپے ایک سادہ سے الفاظوں میں اور سادہ سی زبان میں اگر 800 روپے سادہ گیس جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے تو RLNG 5,800 روپے کی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں بجلی استعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ 10 روپے مزید دے گا تو 30 روپے سے 40 روپے ہو گئے. اور ابھی جناب اسپیکر صاحب میرے پاس یہ خبر آئی ہے کہ آج جو ہے KE کو پابند کیا گیا ہے کہ 2 روپے 50 پیسے کراچی ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر جو ہے KE کے بل میں جو ہے کراچی کے کنزیومر پر ایک اور بوجھ ڈال دیا جائے. تو جناب والا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 2.5 روپے مزید جو ہے کراچی ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی جو ہے 70% ریونیو دے رہا ہے یہاں پر, ہمیں اس ریونیو سے کچھ ملے گا. لیکن آج کی یہ اطلاع ہے, میں چاہوں گا کہ وزیر موصوف صاحب مجھے بتائیں کہ 2.5 روپے KE جو ہے کراچی ڈیولپمنٹ چارجز لگانے جا رہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے مسائل KE کے پاس بہت ہیں, ہمیں مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اس میں کیبنٹ, یہ ایوان اور یہاں کے نمائندے تمام لوگوں کو بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے. جناب اسپیکر, 317 بلین وفاقی حکومت کا جھگڑا KE کے ساتھ چل رہا ہے کہ KE کو پیمنٹ کرنی ہے 317 بلین. جناب والا 317 بلین اگر اس کو پیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ کہاں سے جو ہے وہ گیس خریدے گی, فیول اور فرنس آئل کو لے کر کیسے وہ بنائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر رولنگ دینی ہے جناب اسپیکر, اگر آپ نے رولنگ دینی ہے تو کم سے کم ابھی اس وقت 8 سے 10 گھنٹے کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 48 گھنٹے کے بعد یہ جو ہے 18 سے 20 گھنٹے پر چلی جائے گی. پلیز اس میں کم سے کم یہ کیجئے کہ 25 بلین روپے جو وفاق کے اوپر نکلتے ہیں 317 بلین روپیز میں سے 25 بلین اگر KE کو دے دیے جائیں اور اس کو پابند کیا جائے کہ 48 گھنٹے کے اندر کراچی کے سسٹم کو صحیح کر لے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتری ہوگی. 3 سجیشن ہے, 1 منٹ کی بات کروں گا آپ سے کہ اگر کراچی کے مسئلے کو حل کرنا ہے, نمبر 1 KE کا جو پیسے ہیں اس کی ادائیگی کر دی جائے. نمبر 2 کورونا کے دور میں ہم نے جو ہے جس طرح سے ایک قوم بن کر
اس وبا کا ہم نے سامنا کیا تھا اور اس سے ہم ٹکرائے تھے اور الحمدللہ پوری دنیا میں ہم نے بہتر پوزیشن حاصل کی تھی. تو ہمیں جو ہے چاہیے کہ ہم جو ہے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کراچی کی مارکیٹس صبح 8 بجے کھولی جائیں, شام کو 7 بجے بند کر دی جائیں جب تک کراچی کا ایشو ختم نہیں ہوتا. ایک آخری جملہ جناب اسپیکر, اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیسری چیز یہ ہے, اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو ہم ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے پاکستان. ایک ایٹم بم جو ہے ٹرائی کے لیے کراچی شہر میں مار دیا جائے تاکہ 3.5 کروڑ عوام جو ہے وہ ان تمام مسائل سے نجات حاصل کر لیں. نہ غریب رہے گا نہ غربت رہے گی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ نہ کرے میں آپ کی یہ بات جو ایکسپانج کرتا ہوں. جناب محمد ہاشم خان نوتیزئی صاحب. جی شکریہ اسپیکر صاحب. اسامہ صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ بات کیا. جہاں تک جو ریٹوں کا تعین ہے یہ یقیناً ایک گورنمنٹ ایک پالیسی ہوگا جو نیپرا کے تحت جو ریٹس ریڈیوس بھی ہو سکتے ہیں, جو کم بھی ہو سکتے ہیں, جو بڑھانا ہے تو یہ ایک پالیسی کے تحت ریٹوں کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے. تو یہ ہم اور آپ یقیناً اس پالیسی کو مجھے آپ کو فالو کرنا ہے. دوسرا آپ نے جو یہاں پہ جو بات کیا بالکل جی آپ کے بڑے اچھے بات ہیں. جو کراچی ڈیولپمنٹ پیکیج یا چارجز کے نام سے جو ₹2.50 یعنی کنزیومر سے وصول کیا جائے, میں اس کی سب تفصیل انشاءاللہ منسٹری سے لے لوں گا. کیا اس کی کوئی کیبنٹ سے اس کا کوئی ڈیسیجن آیا ہے, اس کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا ہے, اس طرح کا کوئی نیپرا کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا ہے کہ ₹2.50 کراچی جو عام کنزیومر سے وصول کیا جائے کراچی ڈیولپمنٹ پیکیج کے نام سے؟ تو اس کی سر میں تحقیقات کر کے انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بتا دوں گا. اچھا تیسرا انہوں نے بڑا ایک اہم جو پوائنٹ اسامہ صاحب نے جو ریز کیا تھا جو 317 جو بلین کی بات ہے, تو اس میں سر یقیناً ہم بھی کابینہ میں, ہمارے دوست صاحبہ بھی کابینہ میں اگر کوشش کریں گے کہ ان کو 25 بلین ان کو دیا جائے, وہاں سے بھی ان کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو سکتا ہے سر. محترمہ شمیم آرا پامر صاحبہ ٹو آسک ون کوشچن. تھینک یو مسٹر اسپیکر. بہت شکریہ. میرا اہم جو توجہ دلاؤ نوٹس ہے جو کہ 22 کروڑ عوام سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ وابڈا کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے 17 سے 18 گھنٹہ کوئی نظام کوئی نظام نہیں ہے, کوئی شیڈول نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں عوام کہاں جائے, اور دن بدن بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ عوام کہاں جائے. ان غریبوں سے پوچھو ان شدید گرمی میں جن کے پاس نہ سولر کا نظام ہے نہ کسی چیز کی کوئی فیسلٹیز ہے. حالات یہ ہے اسپیکر صاحب, تھوڑا توجہ دے اس بات پر کہ ٹرانسفارم جو ہے بہت خستہ حالت میں ہے. یہ اس قدر کہ اگر وہ کہیں بسٹ ہو جاتا ہے تو 2 ہفتے لگ جاتے ہیں, ان کو مینٹیننس نہیں ہوتی ہے. جب ان کو فون کر کے ہم تھک جاتے ہیں تب جا کے ان کی مینٹیننس ہوتی ہے. وہ اب کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ڈونیشن لی جاتی ہے, ڈونیشن لے کر پھر ان کی وہ ریپیئرنگ کی جاتی ہے. میری یہ آپ کے سجیشن ہے کہ برائے مہربانی کر کے کوئی ایک ورک شاپ آپ میرپور خاص میں قائم کریں جو ریپیئرنگ کے لیے, کیونکہ وہ بہت پرانے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹرانسفارم میں جو 200 کیوی کا ہوتا ہے اس میں کنیکشن جتنے لگانے چاہیے وہ اس سے بڑھ کر بڑی تعداد میں لگایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بار بار وہ بسٹ ہو جاتا ہے تو لوگ بڑا سفر کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میرپور خاص میں ابھی حال ہی میں 11,000 تار گرنے سے ماں بیٹے کی ہلاکت ہوئی ہے. اس سے 3 سال پہلے ایک بچی کی ہلاکت ہوئی تھی. تو میں وفاق سے مطالبہ کروں گی تو خدا دار یہ 11,000 کی تاریں جو لوگوں کے گھروں سے گزرتی ہے ان کی ریپیئرنگ کی جائے, ان پر توجہ دی جائے, کیونکہ لوگ محفوظ نہیں ہیں, عوام محفوظ نہیں ہے اس 11,000 تار کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنے آج آپ دیکھیں اسپیکر صاحب, سندھ میں پول نہیں ہے. لوگ ایک گھروں سے جو بجلی گزرتی ہے وہ لکڑی کے ایک بھانس دیے ہوئے ہوتے ہیں, ان بھانسوں میں وائرنگ گزرتی ہے جس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. عوام کے گھروں اس کی وجہ سے لائٹ چلی جاتی ہے. تو برائے مہربانی آپ ان پر توجہ دیں اسپیکر صاحب. میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس مسئلے کو آپ کمیٹی میں بھیجیں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجیں, تاکہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل تلاش کرے,
کیونکہ بہت سیریس مسئلہ ہے عوام کا. ہیسکو کو اب آپ تھوڑا تنبیہ کریں گے, خدا دار عوام کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں اس شدید اس میں گرمی میں. تھینک یو. جناب محمد ہاشم خان نوتیزئی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. بالکل جی محترمہ صاحبہ نے بڑے اچھی بات کیا. تو اس میں واقعی نہ سندھ, میں نے پہلے کہا تھا, نہ سندھ لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہے, پورے پاکستان لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہے, اور اس کی وجوہات میں نے پہلے سر آپ کے خدمت میں نے عرض کیا. اور دوسرا جو وہاں پہ جو ٹرانسفارمر کی جو مرمت ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو ریپیئرنگ ہے اس کو یقینی بنا جائے, اور جو بڑے بڑے جو ٹرانسمیشن لائن وہاں پہ جو آبادی کے اوپر سے گزر رہے ہیں, تو میرا ریکویسٹ ہے محترمہ صاحب سے کہ وہ ایک اپلیکیشن کی مدد سے جو بھی ہمارے دوست احباب اب نشاندہی کریں, ہم فوراً اس کا سی او کو بتا دیں گے, ان کا فوراً ریپلیسمنٹ کا بندوبست کرے. اور کوشش کریں گے اسپیکر صاحب, یقیناً اس وقت جو ملک میں شدید جو لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے, جو عوام اس سے جو پس رہی ہے, عوام جو اس میں پریشان ہے, ہم نے کوشش کی ہمارے جو 3 پروجیکٹ ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو ایک 3-4 مہینے سے ان کو اسٹارٹ کریں, اور جو جس میں 3200 میگا واٹ ہمارا سسٹم انشاءاللہ شامل ہوگا, اور شاید انشاءاللہ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ کم ہو جائے. باقی جو بھی آپ کے ایشوز ہیں آپ یہ ریٹرن ہمارے آفس میں دے دیں, ہم کوشش کریں گے ان کو انشاءاللہ جلد سوال کریں گے.